أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. الحمدللہ کل سورہ قصص کی تکمیل ہوئی تھی. اب سورہ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ شریفہ بھی مکی ہے، جیسا کہ اسی مجلس میں بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن کے اندر دو قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے. مکے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. مدینے کی زندگی میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، وہاں تقریباً 28 صورتیں نازل ہوئی، اور مکے میں آپ نبوت کے بعد 13 سال رہے. ان 13 سالوں میں تقریباً 88 صورتیں نازل ہوئی. اس صورت کے اندر جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ عنکبوت کی 5 آیتیں، 1 سے لے کر کے 5 نمبر تک کی تلاوت کی گئی ہے. تفسیر تو انشاءاللہ اس کی بعد میں کی جائے گی. اس سورہ شریفہ کا تعارف پہلے کرانا مناسب معلوم ہوتا ہے. اس سورت کے اندر 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. 69 آیات اور 7 رکوع ہیں. یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی. مسلمانوں کو پر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھی. اس زمانے میں یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہے. اول تو صورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. بعض مسلمان تکلیف سے گھبرا کر کے پریشان ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے. کیا تسلی دیتے تھے جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے. ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. ایمان لانے کے بعد اتنا آسان نہیں ہے کہ ایمان لا دے آدمی اور اس کو آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے گزرنا نہ پڑے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان جب لائے گا آدمی، ایمان کے ساتھ ساتھ مصیبت بھی آئے گی، آزمائش بھی ہوگی. سونار کے پاس آپ جائیے تو سونار کو بتائیے کہ بھائی یہ سونا ہے، تو سونار اس کو آگ میں تپا کر کے، پکا کر کے، اس کو پیٹ پاٹ کر کے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے. اس کو آزماتا ہے اور دیکھ کر کے ایسے ہی جیسے ہی آپ گئے ویسے سونا خریدتا نہیں سونار، بلکہ اس کو پیٹ پاٹ کر کے اچھی طریقے سے اس کی جانچ کر کے پڑتال کر کے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے سونا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اسی طریقے سے جب ایمان والا ایمان لاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کہ یہ پکا مسلمان ہے کہ کچا مسلمان ہے. ایسے ہی زبان سے اس نے ایمان قبول کر لیا ہے یا اس کے دل کے اندر گہرائی کے اندر ایمان پیوست ہے. تو وہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے. ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے. دوسرے یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکالیف عارضی نوعیت کی ہیں اور آخر کار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا. اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں. سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کے حالات، ان کی نافرمان قوموں کا انجام اور ماننے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی تھی کہ پہلے لوگوں کے پہلے انبیاء کرام کو ان کی امتوں نے نہیں مانا، ستایا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. تو اسی طریقے سے سورت العنکبوت میں بھی بعض انبیاء کرام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. واقعہ سنائے جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی. مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے. اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا. اولاد تو مسلمان ہو گئی اور والدین کافر رہے، لیکن اولاد کے مسلمان ہونے پر ماں باپ مجبور کرنے لگے کہ تم جو ہے پھر سے کفر کی طرف آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی قرآن کے اندر اسی صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اگر کسی کے والدین نافرمان ہو اور اولاد اگر مسلمان ہو جائے تو ماں باپ کا احترام کرنا تو ہے، احترام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اس فرما برداری نہیں کرنی ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے. یعنی ایمان کو نعوذ باللہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے. اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر مزید رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے. ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. اس صورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں. جب ایمان قائم رہنا مشکل ہو جائے اور ایمان پر چلنا مشکل ہو جائے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا. ابھی ہمارے پاس ایسا فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ اذان دینا مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے، تو ایسے موقعوں پر وہ وطن چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا ضروری ہوتا ہے جہاں پر ایمان کو قائم رکھنے میں اور اعمال ساریہ کو انجام دینے میں سہولت ہو. اسی کے پیش نظر صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت کی. کہاں کا؟ حبشہ کی ہجرت کی، اور وہاں سے ہجرت کر کے پھر دوبارہ مدینے کی ہجرت کی. مدینہ سب مسلمان گئے، وہاں مسلمانوں کی سوسائٹی بنی، جماعت بنی اور چھوٹی سی مملکت قائم ہوئی. وہی چھوٹی سی مملکت اور چھوٹا سا پودا اتنا تناور ہوا کہ ساری دنیا پر وہی چھوٹا سا پودا جو ابتدا میں چھوٹا سا پودا نظر آ رہا تھا، اتنا بار آور ہوا، اتنا گھنا ہوا کہ اسی حکومت سے ساری دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا. بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے. ایسا بھی کافر لوگ کہتے تھے.
ارے تم نعوذ ایمان کو چھوڑ دو، قیامت کے دن اگر تمہارے پر کوئی مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ آیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور وہاں جا کر کے تمہارا ہم تعاون کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اس سورت کی آیات نمبر 12-13 میں اس لغو پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اسی مجلس میں بیان ہوا کہ مکی صورتوں میں 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی زور سے اور بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا۔ ایک کیا توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت کا مضمون۔ یہ 3 مضامین کو مکی صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں تو اختلاف نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں ان کو اختلاف تھا۔ کیا کہتے تھے؟ مکے کے اندر ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ ہیں، ولید ابن مغیرہ ہے، طائف کے اندر عروہ ابن مسعود ہے، ایسے لوگوں کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ ایسے لوگوں پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایسے ایک آدمی پر قرآن نازل ہوا جو یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ایسے آدمی کو نبوت ملی؟ تو ان لوگوں کو نبوت میں اور آخرت کے آنے میں بھی اشکال تھا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اشکال نہیں تھا، اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آخرت کو ماننے سے وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، توحید کو بھی، رسالت کو بھی اور آخرت کے تصور کو بھی بیان کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جارے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو سورتیں نازل کی، ایک بالکل چھوٹی مخلوق کے نام پر سورت نازل کی۔ اس سے پہلے سورہ نمل 19ویں پارے کی تفسیر بیان آپ کے سامنے ہوئی، چوٹی کے نام پر وہ سورت رکھی گئی۔ یہاں دیکھیں مکڑی جو بالکل بے حقیقت مخلوق ہے، مکڑی کو آپ ایک انگلی سے دبا کر کے مار سکتے، اس کی کوئی جان نہیں، اس کی کوئی ہڈی نہیں، اس کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں، بے حقیقت جانور ہے۔ ایسے بے حقیقت جانور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور اس بے حقیقت جانور کے نام پر ایک پوری سورت اتری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کے اندر چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ بے مصلحت اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ ہماری نظر میں وہ چیز چاہے کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، اس چیز کی حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ناموں پر قرآن کے اندر کئی صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔